جن خواتین کو حمل نہ ٹھہرتا ہو گنے کا جوس پیا کریں۔ حیض کی حالت میں لال رنگ کے کپڑے پہننے سے حیض کے درد میں کمی آ جاتی ہے۔ شام کے وقت گھر میں لال مرچوں کی دھنی دینے سے گھر میں کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ پھٹی ہوئی جرابیں پہننے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ شام کے وقت کنگھی کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹوٹکے حاضر ہیں۔ رات کے وقت 1100 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دعا مانگا کرو۔ 21 دن تک ایسا کرنے سے آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ جو شخص باریک ہونٹوں والی عورت سے شادی کرتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے۔ حاملہ خواتین سونے سے پہلے ایک کیلا کھا لیں تو ان کا دودھ جاتا ہے۔ جن کے بال گرتے ہوئے رات کو نیم کے پتے سر کے نیچے رکھ کر سویا کریں۔ جو لوگ بیڈ کی بجائے چارپائی پر سوتے ہیں انہیں کمر کا درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گھر کو سنبھالنے والی عورت کی نشانی یہ ہے کہ جو زیادہ تر چپ رہتی ہے۔ خواب میں کتا نظر آئے تو سمجھ جائیں کوئی دشمن آپ پر وار کرنے والا ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا مرد اس سے خوش رہے تو 40 دن سے پہلے اپنے ناف کے نیچے والے بال صاف کیا کرے۔ اس سے گھر میں رزق کی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ میٹھی چیز کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شیشے کے برتن کو آلو کے چھلکے سے دھوئیں تو شیشے کے برتن چمک اٹھتے ہیں۔ اگر کپڑوں پر ضدی داغ لگ جائے تو گرم پانی میں لسی ملا کر کپڑوں کو دھوئیں۔ اگر رات کو سوتے ہوئے خراٹے آتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے ناک میں گرم اور نمک ملے پانی کا ایک قطرہ ڈال کر سویا کریں۔ اگر سردی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کالے پڑ گئے ہیں تو ہاتھوں پر لوشن لگا کر دھوپ میں بیٹھنے سے ہاتھوں کی رنگت واپس آ جاتی ہے۔ گڑ کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ جن عورتوں کا دودھ کم ہو وہ گڑ کھایا کریں، دودھ بڑھ جائے گا۔ سفید خرگوش کا گوشت کھانے سے مرا ہوا انسان بھی زندہ جاگ اٹھتا ہے۔ انسان جتنا بھی بیمار پڑا ہو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ رات کے وقت موبائل فون اپنے سر کے پاس رکھ کر سوتے ہیں وہ جلد بہرے ہو جاتے ہیں۔ موبائل فون کو کبھی بھی ٹیلی ویژن کے اوپر یا پاس نہ رکھیں، اس سے موبائل دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ سونے سے پہلے میٹھی چیز کھانے سے رات کو برے خواب نہیں آتے۔ دماغ کے خلیوں کو تباہ کرنے والی 7 بدترین عادات۔ نمبر 1، ناشتہ نہ کرنا، رات کو دیر سے سونا، بہت زیادہ میٹھا یا شکر والی خوراک لینا، صبح دیر گئے تک سوتے رہنا، کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھنا یا کمپیوٹر یا سیل فون استعمال کرنا، سوتے وقت سر پر کیپ یا پاؤں میں جراب پہننا، بلا و دیر تنگ پیشاب روکے رکھنا۔ روزانہ رات کو زیتون کے تیل کے ساتھ چہرے پر ہلکا سا مساج کریں، تازگی برقرار رہے گی۔ چہرے کی جلد سردیوں کی خشکی سے محفوظ رہے گی۔ سر میں درد رہتا ہو تو رات کو ماتھے پر پیپل کا پتا باندھ کر سویا کریں۔ کان میں درد ہو تو مالٹے کے چھلکے کا پانی کان میں ڈالیں۔ اگر سینے میں درد رہتا ہو تو نہار منہ انڈے کی زردی شہد میں ملا کر کھایا کرو۔ جن کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو فجر کی نماز کے بعد 43 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر قلب پر پھونک ماریں۔ انشاءاللہ پڑھائی میں دل لگنے لگ جائے گا۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے چاشت کی نماز ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد 152 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے عمل کریں گی انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی ملے گی۔ جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا پیدا ہو ہم بستری کرنے سے پہلے 2-3 کھجوریں کھا لیا کریں۔ جن عورتوں کی چھاتیاں چھوٹی ہوتی ہیں نہار منہ کیلے کھا لیا کریں، ان کی چھاتی بڑی ہو جائے گی۔ جو عورتیں اپنے بالوں کو مضبوط اور کالا رکھنا چاہتی ہیں نہانے کے بعد گیلے بالوں میں ناریل کا تیل لگایا بال ساری زندگی کمزور نہیں ہوں گے۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اچانک آدھے سر کا درد شروع ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں تمہاری عمر بہت لمبی ہوگی۔ جو لوگ رات کے وقت سر کے پاس صابن رکھ کر سوتے ہیں
میں کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ صفوف رسائن بدن، یہ نسخہ نہ صرف جریان کو مفید ہے بلکہ صورت انزال، احتلام، کمر درد، پیشاب کا بار بار آنا، کمر کی دھڑکن، سانس کا پھولنا، نظر کی کمزوری وغیرہ بے شمار بیماریوں کے لیے اکسیر صفت ہے۔ اشگن نگوری کا صفو بنا لیں اور ہم وزن مصری ملا لیں۔ 6 مشق صبح و شام کے ساتھ کم از کم 40 روز استعمال کریں۔ عجیب چیز ہے، درد رحم روندی خطائی حسب ضرورت لے کر باریک پیس لیں اور اس کے ہم وزن مصری ملا لیں، بس دوائی رحم تیار ہے۔ 6 مشق کی مقدار میں استعمال کرائیں۔ دن میں 2 بار۔ درد رحم خواہ کسی وجہ سے ہو رہا ہو، خواہ ماہواری ایام کے وقت سے ہو رہا ہو یا وضع حمل اس کا باعث ہو، شربت حسن فضا، چھنگرے 1 تولہ، ٹاٹری 1 تولہ، ہر دو کو باہم ملا کر 1 گھنٹہ خوب زوردار ہاتھوں سے گھول کر لیں، پھر 1 سیری مصری کا تیار کر کے یہ صفوف شامل کر دیں۔ ٹھنڈا ہونے پر 7 الائچی، 3 مشق پودینہ، 1.5 مشق شامل کر دیں، بس شربت حسن فضا تیار ہے۔ 2 تولہ پانی میں ملا کر نوش فرما لیا کریں۔ دن میں 1 بار، اس دوران دودھ گھی خواب استعمال کریں۔ مکوی جگر اور قلب ہے، نقطۂ منی جریان کے ازالہ کے لیے مفید ہے کیونکہ اس کے استعمال سے خون موفر مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے رنگ و خصار کو نکھارتا ہے اور جسم و بدن میں طاقت اور توانائی پیدا کرتا ہے۔ اکسیر دمہ، شنگریف رومی، 1 تولہ فلفل سیاہ، 1 تولہ مکھا، 6 مشق مصری 1 تولہ۔ شنگریف اور فلفل کو باریک میدے کی طرح کر لیں، پھر مصری اور مکھا ملا کر غبار بنا لیں، بس اکسیر تیار ہے۔ دودھ اور رتی کی خوراک اب نیم گرم سے صبح و شام لیں۔ لیزدار اشیاء سے پرہیز کریں اور دمے اور بلغم کھانسی کے لیے اپنا سحر کا راستہ دکھا کر مریض کو آرام کر دیتی ہے۔ گرمی کا اثر، رطن جوت، روزمیرہ مثل سردائی گھوٹ کر چھان کر مصری ملا کر پلائیں۔ گرمی سے جن کا تعلق جلتا رہتا ہو یا پیشاب میں جلن ہو یا سوزش ہو، اس کے لیے بے حد مفید ہے۔ جوشاندہ مخرج، زوفا، انجیر، ملٹھی، مکشر، ماشا، گل بنفشہ، ماشائے ہر چہارہ، دوے کو مناسب مقدار پانی میں ڈال کر جوش دیں اور دن میں 2 یا 3 مرتبہ پلائیں۔ تمام جوشاندے کے 3 حصے کر لیں اور 1 حصہ پلائیں۔ اس جوشاندہ بلغمی کھانسی میں جبکہ سینے میں بلغم بہت زیادہ جم رہی ہو نہ نکلے، اس میں جمی ہوئی بلغم کو بآسانی خارج کرتا ہے اور بلغمی بخار جو کہ اکثر شام کو ہوا کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے۔